ان الارض یرثها عبادی الصالحون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے آج ہم جس مسئلہ پر گفتگو کریں گے وہ اہل سنت اور صوفیاء کے نزدیک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ولایت کے اندر مختلف مراتب علیٰ عطا فرماتا ہے۔ جس طرح پولیس کا محکمہ ہے، فوج کا ایک محکمہ ہے، مختلف ادارے ہوتے ہیں، ان کے ہر ادارے کے اندر مختلف پوسٹیں ہوتی ہیں، مختلف درجات اور مختلف رینک ہوتے ہیں۔ اور جس طرح آپ دیکھ لیں سرکاری اداروں میں بھی گریڈز ہوتے ہیں، یہ جی 17ویں گریڈ کا افسر ہے، یہ 16ویں گریڈ کا افسر ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا جو محکمہ ہوتا ہے نا، اس میں بھی کچھ گریڈ ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ درجات ہوتے ہیں، اس کے بھی کچھ رینک ہوتے ہیں۔ ہر بندہ ایک ہی پائے کا ولی نہیں ہوتا، ان میں سے مختلف درجات پہ صاحب ڈیوٹی اپنے اپنے استعداد کے مطابق اور اللہ کے فضل کے مطابق متعین ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے مقام ولایت عطا فرماتا ہے۔ سارے ایک نہیں ہوتے۔ پھر اس میں ہے کچھ غوث ہوتے ہیں، کچھ کتب ہوتے ہیں، پھر ابدال ہوتے ہیں، کتب الاقطاب ہوتے ہیں، کتب الارشاد، یہ درجات ہیں۔ ان سب کی اوپر جو سپرویژن کرتا ہے اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ تو یہ ولایت کے درجات ہیں۔ حافظ بن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا، اور خوارج کا یہ بالکل واضح موقف ہے، وہ کہتے ہیں کوئی غوث کتب ابدال نہیں ہوتا، قرآن کے 30 پاروں میں ابدال نہیں آئے، حدیثوں میں ابدال نہیں آئے، یہ بس انہوں نے خود ہی بنائے ہیں، یہ کوئی درجے مرجے نہیں ہوتے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے احادیث صحیحہ کی روشنی میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا ولیوں کے اندر یہ درجات ہوتے ہیں، اور اس گفتگو کے بعد آپ کے اوپر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہاں ان ولایت کے میدان میں یہ مختلف درجات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو صاحب ڈیوٹی بناتا ہے ان کو وہ رتبہ عطا فرماتا ہے، اور وہ ولی سدا زمین پہ رہتے ہیں، ہوتے ہیں، ان کا وجود ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈیوٹیاں عطا فرماتا رہتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ جو میری زمین ہے اس کے وارث میرے ولی ہیں، یعنی یہ میں نے ان کے تابع کر دی ہے، وہ اس کے ورثاء ہیں۔ یعنی جس طرح ایک نظام عدل اور نظام دنیا اور نظام معاشرت کو مختلف لوگ چلاتے ہیں، اسی طرح میدان روحانیت کو اللہ کے ولی چلاتے ہیں۔ اب سب سے پہلی حدیث پاک آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں مسند احمد بن حنبل سے۔ یہ مسند احمد بن حنبل ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فقہائے اربعہ میں سے ایک فقیہ بھی ہیں، اور یہ وہ ہیں جو امام مسلم کے استاد ہیں۔ ہمارے دوست کہتے ہیں بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے، ہم ان کے استادوں سے شروع کر رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند ہے، پہلی جلد ہے۔ مسند علی بن ابی طالب ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے پہلی جلد کا صفحہ 180 ہے۔ حدیث سننے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ حدیث امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جامع الاحادیث میں وَسَنَدُهُ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ علامہ مناوی کہتے ہیں اسنادہ حسن، اس کی سند حسن ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تمام رجال کو صحیح کے رجال سوائے ایک کے، اور وہ ثقہ، تمام راوی ثقہ ہیں، ان کے نزدیک بھی حدیث صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ امام مقدسی کی کتاب احادیث مختارہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 898، 898 نمبر حدیث ہے۔ حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جناب شریح کہتے ہیں
ذکر اہل الشام عند علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہو بالعراق، مولا علی عراق میں تھے، آپ کے پاس اہل شام کا تذکرہ ہوا تو لوگ کہنے لگے امیر المومنین ان پر لعنت کریں، قال لا، شیر خدا فرمانے لگے نہیں نہیں، اہل شام پہ تم نے لعنت نہیں کرنی، کیوں؟ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الابدال یکونون بالشام، حیدر کرار فرماتے ہیں میں نے مدینے کے والی سے سنا تھا شام عام بستی نہیں ہے، وہاں پہ تو ابدال رہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں، یہ ابدال تو سنیوں نے بنائے ہیں، ہم نے نہیں بنائے، رسول اللہ نے بنائے ہیں، مولا علی نے پڑھ کے سنائے ہیں، ہم نے سینے میں بسائے ہیں۔ تو یہ جو ایک تقسیم ہے یہ ہم نے نہیں کی، یہ بریلی شریف سے نہیں آئی، یہ مدینہ شریف سے آئی ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابدال شام میں ہوتے ہیں۔ اب وہ کون ہیں ابدال؟ حیدر کرار ان کا تعارف کروا رہے ہیں۔ فرمایا وہم 40 رجلا، وہ 40 افراد ہوتے ہیں، کلما مات رجل منہم، جب بھی ان میں سے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، ابدل اللہ مکانہ رجلا، اللہ نچلے طبقے سے ایک نکال کے اس ڈیوٹی پہ اس کو متعین فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں، جب کوئی ایک فوت ہوتا ہے اگلی جگہ دوسرا، یعنی وہ 40 کا عدد پورا رہتا ہے۔ آگے فرمایا یسقا بہم الغیث، اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے لوگوں کو بارش عطا فرماتا ہے۔ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ، دشمنوں کے خلاف ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ بِهِمْ الْعَذَابِ، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اہل شام سے عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ یعنی کچھ صاحب ڈیوٹی ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں، ان کا وجود ہوتا ہے، وہ اس دنیا پہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے لوگوں کو بارشیں دیتا ہے، اللہ ان کے وسیلے سے عذاب دور کرتا ہے۔ یہ پیچھے کر کے سیلاب آ رہا تھا کراچی میں، تو وہ ایک بڑی ڈیبیٹ چل رہی تھی، لوگ کہتے تھے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے وہ یہ عذاب ٹل جائے گا، تو کچھ لوگ ادھر سے خوارج نے مورچے تانے ہوئے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ شرک ہے، کبھی کسی کی برکت سے عذاب بھی رہا ہے، تو حضور فرماتے ہیں ہاں کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں ان کے وسیلے سے عذاب رب ٹال دیتا ہے۔ جہاں وہ رب کا بندہ ہو وہاں پر عذاب نہیں آتا، اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اور حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے مستدرک امام حاکم کی 5ویں جلد ہے، کتاب الفتن والملاحم ہے، باب نمبر 3582 ہے، باب ہے امام حاکم باب باندھ رہے ہیں، یہ داتا صاحب نہیں باندھ رہے، غوث پاک نہیں باندھ رہے، محدثین باندھ رہے ہیں۔ اب کیا باب ہے؟ لا تسبوا اہل شام، اہل شام کو برا نہ کہو، فإن فیہم الابدال، وہاں پہ ابدال رہتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہ حدیث آئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً یہاں پر روایت ہے کہ فرمایا کہ فإن فیہم الابدال، لا تسبوا اہل شام فإن فیہم الابدال، کہ تم وہاں شام والوں پر تان نہ کرنا، وہاں ابدال رہتے ہیں۔ امام حاکم فرماتے یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، حدیث کی سند صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے مصنف عبد الرزاق کی 11ویں جلد ہے، امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے اس کے اندر کتاب الجامع ہے، باب الشام ہے، اس میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے 3 بار فرمایا اہل شام کو برا نہ کہنا، فإن بها الابدال فإن بها الابدال فإن بها الابدال، اس کی سند بھی صحیح ہے، فرمایا وہاں پر ابدال رہتے ہیں۔ اب اگر میں مجموعی طور پہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں تو مجموعی طور پہ حضرت جناب مولا علی المرتضیٰ سے 17 سندوں سے یہ حدیث مروی ہے۔ یہ عقیدہ ٹوٹل 17 اسناد ہیں حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 17 مواقع پہ۔ بعض میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور کا فرمان علی شان بیان کیا، بعض جگہ موقوفاً بیان کیا، بعض جگہ تربیت نصیحت فرمائی۔ 17 سندیں صرف مولا علی پاک سے ہیں، اور اس کے اوپر اجماع ہے محدثین کا، جب تعدد طرق کسی روایت کو آ جائے وہ ویسے ہی صحیح ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو میں آخر میں چل کے عرض کروں گا، رسول اللہ کے کتنے صحابہ اس عقیدے کو بیان فرمانے والے ہیں، اور یہ عقیدہ تو متواتر ہے، امت کا تواتر معنوی اس عقیدے کو حاصل ہے کہ ابدالوں کا وجود دنیا پہ موجود ہے۔ اور یہاں پر ایک بڑی پیاری بات، یہ تصوف کے ریلیٹڈ بات ہے، یہ میرے سامنے کتاب ہے
کتاب الاولیاء، کتاب کا نام ہی اولیاء ہے۔ اس کو لکھنے والے امام محدث صوفی، اندازہ کریں محدث اور صوفی، ابو بکر عبداللہ بن محمد القرشی رحمۃ اللہ علیہ، المعروف امام ابن ابی الدنیا، المتوفی 281 ہجری۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 256 میرے خیال سے ہجری المتوفی ہیں، اور یہ 281 ہجری۔ امام بخاری کے زمانے کے محدث ہیں اور صوفی محدث ہیں، پکے سنی محدث ہیں۔ کتاب ہے کتاب الاولیاء، حدیث نمبر ہے صفات الاولیاء کا چیپٹر ہے کتاب الاولیاء، امام ابن ابی الدنیا کی، حدیث نمبر 8 ہے۔ مولا علی پاک راوی ہیں، حضرت حیدر قرار فرماتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الابدال، میں نے حضور علیہ السلام سے ابدالوں کے بارے میں پوچھا، اور میں نے عرض کی قلت یا رسول اللہ جلہم لی، آقا ذرا واضح طور پہ مجھے ان کا تعارف کرا دیں، ان کا مجھے ایک خاکہ سمجھا دیں کہ وہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں۔ تو فرماتے ہیں قال، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیسو بالمتنطعین ولا بالمبتدعین ولا بالمتنعمین لم ینالوا ما نالوہ بکثرۃ صیام ولا صلاۃ ولا صدقہ۔ فرمایا علی، وہ جو ابدال ہوتے ہیں نا، ان کا لہجہ بڑا نرم ہوتا ہے۔ یہ میں ایک مفہوم اس کا بیان کر رہا ہوں، لغوی معنی میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، آپ بعد میں کہیں کہ متنطعین کا یہ معنی نہیں بنتا، مراد ہے فرمایا ان کا لہجہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ ولا بالمبتدعین، وہ خرافات سے دور ہوتے ہیں، کتاب و سنت کے قریب ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ان کو جو رتبہ ملتا ہے نا، یہ بڑی پیاری بات، تصوف سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے میں بند ہے۔ فرمایا ان کو جو درجہ ملتا ہے نا، وہ اس لیے نہیں ملتا کہ انہوں نے نمازیں بڑی پڑھی ہیں، ان کو شان اس وجہ سے بھی نہیں ملتی وہ روزے بڑا رکھتے ہیں، اور ان کو شان اس وجہ سے بھی نہیں ملتی، وہ ابدال کا رتبہ اس وجہ سے نہیں ملتا وہ صدقہ بڑا کرتے ہیں، ولیکن بسخاء الانفس، فرمایا ان کو یہ رتبہ اس لیے ملتا ہے ان کا دل بڑا سخی ہوتا ہے، وسلامت القلوب، ان کے دل سلامت ہوتے ہیں۔ قرآن میں یہ عقیدہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس حدیث کا لفظ قرآن کے مطابق ہے، اور اس کے اوپر بھی اتفاق ہے، جو روایت قرآن کے مطابق ہو وہ روایت ویسے ہی صحیح ہوتی ہے۔ وسلامت القلوب، فرمایا دلوں کی سلامتی ہوتی ہے، والنصیحہ، خیر خواہی ہوتی ہے، جو بھی آئے صوفی اس کا بھلا کرتا ہے۔ اور فرمایا انہم یا علی فی امتی اقل من الکبریت الاحمر، فرمایا پر میری امت میں وہ ہیں بڑے کم، 40 ہیں، 40 ان کے درجات، 40 بندے ہیں ان کے درجات ہیں کم، پر فرمایا ہیں صحیح، اور اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے دنیا پہ رحمت بھی فرماتا ہے۔ اب یہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ ابدال ہوتے ہیں۔ اب مولا علی پاک فرما رہے ہیں، ان کی نشانیاں نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی۔ اور اس کی 5ویں سند میرے سامنے طبرانی معجم الاوسط ہے، اور طبرانی شریف کی میرے سامنے 3ری جلد ہے، اور صفحہ نمبر 74 ہے، حدیث نمبر 3905 ہے۔ اس کے اندر بھی مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ ابدال کے متعلق مروی ہے، فرمایا شام میں ابدال ہوتے ہیں۔ تو مولا علی پاک سے 17 سندیں، کتنی؟ 17 مختلف اسناد سے یہ مروی ہے کہ آپ نے ابدال کے عقیدے کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد ایک صحابی مولا علی پاک ہیں، یہ میں آپ کے سامنے صرف وہ احادیث بیان کروں گا اور کر رہا ہوں، مولا علی کی صحیح حدیث بیان کی 2 صحیح سند سے، بعد میں اس کے بطور تابع اور بطور شاہد میں نے 3 طرق اس کے اور عرض کر دی۔ اب اگلی صحیح حدیث راوی ہیں جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، 10 سال رسول اللہ کی خدمت کرنے والے، جو مدینہ چھوڑ کے جائیں تو ہر رات خواب میں مصطفیٰ خود آ کے دیدار کرائیں، وہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ طبرانی معجم الاوسط ہے، حدیث نمبر 4101 ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام حیثمی کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے، حدیث
محبوب علیہ السلام نے فرمایا لن تخلو الارض من 40 رجلا، فرمایا پیارے انس اس زمین میں نا 40 بندے ہمیشہ ہی ایسے رہتے ہیں کہ وہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے ہوتے ہیں۔ صوفیاء میں بھی مزاج ہوتے ہیں، بعض میں جلال غالب ہوتا ہے، بعض میں جمال غالب ہوتا ہے، اہل تصوف جانتے ہیں۔ تو فرمایا 40 بندے سدا ایسے رہتے ہیں، ان کا مزاج جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جیسا ہوتا ہے۔ فَبِهِمْ يُسْقَوْنَ، فرمایا وہ جہاں بھی ہونا اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے بارش نازل فرما دیتا ہے۔ وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ، وہ جہاں اللہ کا ولی بیٹھا ہو اس کی وسیلے سے مدد بھی ہوتی ہے۔ اگر آج کو مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ عبداللہ شاہ غازی کے وسیلے سے اللہ عذاب نہیں بھیجے گا، یہ سیلاب ٹل جائے گا، تو اس کا عقیدہ من گھڑت نہیں ہے، رسول اللہ کا تعلیم فرمایا عقیدہ ہے۔ وَبِهِمْ يُنْصَرُونَ، فرمایا مدد بھی ہوتی ہے۔ اور فرمایا جب بھی ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں نیا لے آتا ہے اور وہ 40 کا پینل پورا رہتا ہے۔ آگے حضرت سعید ابن ابی عروبہ فرماتے ہیں میں نے حضرت قتادہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، حضرت قتادہ تابعی ہیں، قتادہ فرماتے ہیں لسنا نشک ان الحسن منہم، ہمیں تو شک ہی نہیں تھا حسن بصری بھی ان ابدالوں میں سے ایک ابدال ہے۔ اب یعنی حضرت قتادہ سے کسی نے یہ نہیں پوچھا حسن بصری کو قرآن میں کہاں ابدال لکھا ہے، حدیث میں آیا نبی پاک نے فرمایا حسن، وہ کہتے نا حدیث میں جو نشانیاں ہیں وہ نشانیاں ہمیں بتاتی ہیں حسن بصری ابدال ہے۔ حضرت قتادہ حسن بصری کو ابدال مانے، شرک نہیں ہوتا۔ اگر ہم شیر ربانی کو ابدال مانے شرک یہ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ حدیث مصطفیٰ کی نشانیاں بتاتی ہیں کہ وہ ابدال تھے، وہ غوث تھے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ اور جتنے اولیاء ہیں ان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ اور دوسرا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے تاریخ دمشق کی پہلی جلد میں صفحہ 291 کے اوپر ایک اور سند سے یہ مروی ہے، تو مجموعی طور پہ 8 سندیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہیں جس کے اندر آپ نے اس عقیدے کو بیان فرمایا۔ حضرت جناب مولا علی، دوسرے جناب انس بن مالک، صحیح حدیثیں ہیں، 2 صحابہ سے صحیح سند سے ثابت ہے۔ تیسرے صحابی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرے سامنے مسند احمد بن حنبل ہے اور اس کے اندر مسند انصار ہے، اس کے اندر عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت۔ حدیث پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جامع الحدیث میں کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے۔ مجمع الزوائد میں امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے تمام رجال صحیح کے رجال ہیں سوائے ایک راوی کے، وہ بھی ثقہ ہے، تمام راوی ثقہ ہیں، مجموعی طور پہ حدیث کا حکم حسن بنتا ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابدال ہوتے ہیں اس امت کے اندر ابراہیم خلیل اللہ کی مثل ہوتے ہیں، جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نیا بندہ لے آتا ہے، پینل پورا رہتا ہے۔ 3 رسول اللہ کے صحابہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ اللہ کے ولیوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، وہ صاحب ابدال غوث کتب ہوتے ہیں، ایگزسٹ کرتے ہیں، اللہ ان کے وسیلے سے رحمتوں کا نزول بھی فرماتا ہے۔ اور طبرانی معجم الکبیر میں ایک اور سند سے حضرت عبادہ ابن صامت سے یہ عقیدہ مروی ہے، اور اس کا شاہد طبرانی معجم الکبیر میں شہر ابن حوشب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہاں پر ابدال ہوتے ہیں، وہ میں آخر میں چل کے آپ کو تعداد پڑھ دیتا ہوں۔ اون المعبود کے اندر یہاں بڑی پیاری ہے کہ وہ اس نے بات کی ہے، لیکن وہ میں چھوڑ رہا ہوں اور ابھی اس کا ٹائم نہیں ہے۔ آگے اس کے بعد 3 صحابہ کرام سے صحیح سند سے ثابت ہو گیا کہ ابدال یہ آگے میرے سامنے طبرانی معجم الکبیر ہے، اب اس کے مطابعات اور شواہد ہیں، ایک اس میں سے سن لیں۔ طبرانی کبیر کی 10ویں جلد ہے، میرے پاس جو نسخہ ہے صفحہ 181 ہے، حدیث نمبر 10,390 ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں، جن کا لقب بھی بخاری میں آیا ہے صاحب النالین والا صاحب، حضور کے جوڑے اٹھانے والے، سبحان اللہ، خادم مصطفیٰ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے آقا و مولا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یزال 40 رجلا من امتی، ہمیشہ 40 مرد میری امت میں رہتے ہیں، قلوبہم علی قلب ابراہیم، ان کے دل ابراہیم خلیل اللہ جیسے ہوتے ہیں، یدفع اللہ بہم عن اہل الارض، ان کے وسیلے سے اللہ زمین والوں سے برائیاں دور کرتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔
یقال لہم الابدال، نام بھی بیان کر دیا، فرمایا ان کو ابدال کہا جاتا ہے۔ اور پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا ان کو جو شان ملتی ہے وہ ان کی باطن کے صاف ہونے کے ساتھ ملتی ہے، جس کو ہم تزکیہ نفس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام کے یہ صحابہ سے صحیح سند سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کو رکھ دیا کہ ابدال سبحان اللہ ہوتے ہیں۔ اچھا اب یہ تو جتنے طرق اور شواہد میں آپ کو آگے رکھ دوں، یہ میرے سامنے کتاب ہے ایک الخبر الدال علی وجود القطب والاوتاد والنجباء والابدال، لکھنے والے حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پوری کتاب انہوں نے لکھی جس کے اندر یہ ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ نے بتایا ہے ابدال ہوتے ہیں، کتب ہوتے ہیں، نجبا ہوتے ہیں، اور وہ طبرانی کبیر کی بڑی لمبی لمبی روایتیں ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، کسی کا زندگی میں کبھی دل کیا اس موضوع پر ریسرچ کرنے کا، یہ کتاب لازمی جز سمجھیے گا، اس کو پڑھ لیجیے گا، اگلے پچھلے سارے اعتراضات کلیئر ہو جائیں گے۔ جامع معنی کتاب ہے جو امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ تو اللہ تعالیٰ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کا نزول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے یہ امت کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا ہے۔ اب مجموعی طور پہ سن لیں رسول اللہ کے کتنے صحابہ اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں، اور ان تمام صحابہ کی مرویات کو امام سیوطی نے اپنی اس کتاب میں لکھ دیا، جمع کر دیا۔ نمبر 1 جناب فاروق اعظم بھی اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں، اب ذرا توجہ سے سننا ہے۔ دوسرے مولا علی پاک حیدر قرار کا، وہ ہم نے ساری روایتیں پڑھ لی۔ حضرت انس بن مالک 3، حذیفہ ابن یمان، حضرت جناب عبادہ ابن صامت، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود، عوف ابن مالک، معاذ ابن جبل، واصلہ ابن الاسقا، ابو سعید خدری، سیدنا ابو ہریرہ، حضرت ابو درداء، سیدہ ام سلمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ 15 رسول اللہ کے صحابہ مختلف ذخیرہ حدیث کے اندر حدیثیں بھری پڑی ہیں جو اس عقیدے کو بیان فرماتے ہیں کہ صوفیاء کا ایک محکمہ ہوتا ہے جس میں کچھ ڈیوٹی والے بندے بھی ہوتے ہیں۔ 15 صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تابعین، تبع تابعین سے بھی بے شمار، امام حسن بصری، حضرت قتادہ، عطا، بکر ابن خنیس، ابو زاہریہ، فضیل ابن فضالہ، حسن ابن یحییٰ، ابن شوذب، ابو سلیمان الدرانی، ابو الزناد، ابراہیم نخعی، کعب الاحبار، 12 تابعین، تبع تابعین بھی اس عقیدے کو بیان فرماتے ہیں۔ تو اس عقیدے کو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا، تواتر معنوی اس عقیدے کو حاصل ہے۔ ابدال ہوتے ہیں، ڈیوٹی والے ہوتے ہیں، اللہ کے رب ان کو دیتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے رسول اللہ کا فیض تقسیم فرماتے ہوتے ہیں۔ یہ ہو گیا احادیث طیبات، صحیح الاسناد حدیث، اور ان کا ایک مختصر سا انالیسز میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب اس کے بعد آگے ایک ذرا سٹائل تھوڑا سا چینج کر کے ہم اپنے خوارج دوستوں سے کچھ بات کریں، ان سے کچھ عرض و معروض کریں۔ دیکھیں ہم تو لڑائی والے بندے ہی نہیں، ہم تو صوفیاء کے ماننے والے ہیں۔ اور فرمایا بسخائل انفس، ان کے دل اتنے بڑے ہوتے ہیں، وہ پھٹے بازی نہیں کرتے، لڑائیاں نہیں کرتے، وہ تو محبت سے اپنا پیغام سناتے ہیں۔ تو یہ محبت سے ہم بھی اپنا پیغام سنانے لگے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں محدثین کی بات کرو، حدیث دیکھیں نہیں، یہ صوفیاء یہ تو پتہ نہیں کیا تھا، یہ تو گروہ ہی پتہ نہیں، ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ حدیث کا جنہوں نے کام کیا ہے ان کی بات کریں، محدثین کی کتابیں پڑھیں۔ ہم کہتے ہیں محدثین کی کتابیں بھی پڑھیں، محدثین کو بھی پڑھیں، محدثین کی بھی مانیں، محدثین کو بھی مانیں۔ فرق ہمارے اور ہمارے خوارج دوستوں میں اتنا ہے، وہ محدثین کی مانتے ہیں، محدثین کو نہیں مانتے۔ ہم ان کی بھی مانتے ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں۔ اب ذرا محدثین کی بھی دیکھیں اور محدثین کو بھی دیکھیں۔ میرے سامنے کتاب ہے سنن الدارمی، اب یہ حدیث کی کتاب ہے، لکھنے والے امام عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفیٰ 255 ہجری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے محدث ہیں۔ اب یہ میرے پاس پہلی جلد ہے اور اس کے اندر چیپٹر چل رہا ہے
باب فی فضل قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کی فضیلت میں یہ باب ہے، حدیث نمبر 3429 ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث پاک امام دارمی نے لکھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو 10 بار قل اللہ احد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے محل بناتا ہے، اور جو 20 بار پڑھتا ہے اس کے لیے 2 محل، جو 30 بار 3 محل۔ تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کی حضور میں تو 10 بار پڑھ کے پھر بہت محل بنا لوں گا۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں بڑی وسعت ہے، جتنی 10 بار پڑھتے جاؤ گے اتنے محل بنتے جائیں گے۔ آگے یہ روایت تو بہت شان میں ٹھیک ہے، آگے امام دارمی کہتے ہیں قال ابو محمد ابو عقیل زہرۃ بن معبد وزعموا انہ کان من الابدال، انہ کان من الابدال۔ امام دارمی کہہ رہے ہیں اس روایت کو روایت کرنے والے جو زہرہ ابن معبد ہیں ان کے بارے میں محدثین کا یہ خیال تھا کہ وہ ابدالوں میں سے تھے۔ امام دارمی بتا رہے ہیں کہ میں بھی ابدالاں نوں منن والا ہوں، تو ابدالوں کو ماننے کا عقیدہ بریلی شریف سے نہیں آیا، یہ مدینہ شریف سے آیا ہے، اور آج سے 1150 سال پہلے بھی اس عقیدے کے امام موجود تھے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں وہ فلانا بندہ ابدال ہے، اب کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ ابدال تو ہوتے ہی کوئی نہیں؟ آج ہمارے خارج دوست ہوتے تو امام دارمی کے پاس جاتے اور ان کو جا کے کہتے دیکھیں آپ نے جو لکھا ہے نا اپنی کتاب میں یہ عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، یہ شرک ہے، یہ تو صحیح ثابت ہی نہیں ہے، لہذا ابدال نہیں ہوتے۔ لیکن ان کے دور میں نا اتنے پڑھے لکھے بندے نہیں تھے جتنے ہمارے دور میں ہیں، تو ساری وہ تبلیغ ہمیں فرماتے ہیں۔ اور مزے والی بات ہے اسی روایت کو حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا، اسی حدیث کو سورہ اخلاص کی فضیلت کے اندر چیپٹر جہاں لائیں، اور یہاں پر امام ابن کثیر نے بھی لکھا کہ امام دارمی کہتے ہیں زہرہ ابن معبد وکان من الابدال، وہ ابدالوں میں سے تھے، اور حافظ ابن کثیر نے نہیں لکھا کہ ابدال تو ہوتے ہی کوئی نہیں، یہ تو عقیدہ یہ گمراہ ہو نا ان کا، ہاں ہوتے ہیں، اور اس حدیث کو بیان کرنے والا بھی ولی اللہ تھا، ابدال تھا۔ تو یہ محدثین ابدالوں کو مانتے ہیں، ہم محدثین کو بھی مانتے ہیں ان کی بھی مانتے ہیں۔ اب یہاں پہ 3 باتیں میں نے کرنی ہیں اور پھر گفتگو ختم ہو جانی ہے۔ امام بہقی کی شعب الایمان میں بھی اس کے بہت سارے شواہد ہیں، اس کے اوپر تو انبار لگ سکتا ہے، اگر 4 گھنٹے ہونا اور ہم ایک حوالہ نکالیں تو میرے خیال سے 4 گھنٹے کم پڑ جائیں، ابدالوں کے حوالے نہ ہمارے پاس ختم ہو، اتنا زیادہ اس کے اوپر ذخیرہ ہے۔ لیکن میں ٹو دی پوائنٹ 3 باتیں کر رہا ہوں۔ ہمارے دوست کچھ پھر ہمیں کہتے ہیں دیکھیں آپ بات کرتے ہیں طبرانی میں لکھا ہے، کبیر میں لکھا ہے، اوس میں لکھا ہے، مسند ہے، سیاہ ستہ کی بات کریں، وہ کتب ستہ کا روب ڈالتے ہیں ہم پر۔ دیکھیں نہیں صرف 6 کتابیں، قرآن سیاہ ستہ، بس سیاہ ستہ رٹ لگا دیتے ہیں سیاہ ستہ کی۔ اگر تھوڑی سی سیاہ ستہ میں غور کر لیں شور کم ہو جائے، کیونکہ یہ کتب ستہ والوں کا عقیدہ بھی وہی تھا جو آج کے سنی کا عقیدہ ہے۔ میرے سامنے کتاب ہے سنن ابی داؤد، اب یہ کتب ستہ میں سے ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 2990 ہے۔ امام ابو داؤد کون؟ کتب ستہ والے ابو داؤد کیا فرماتے ہیں ذرا سند سنیں۔ حدثنا محمد بن عیسیٰ حدثنا عنبسۃ بن عبد الواحد القرشی قال ابو جعفر یعنی ابن عیسیٰ کننا نقول انہ من الابدال۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے استاد محمد ابن عیسیٰ نے، ان کو حدیث بیان کی ان کے استاد عنبسہ ابن واحد نے، یعنی جن کی کنیت جن کا لقب ابن عیسیٰ تھا، کننا نقول انہ من الابدال۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں ہم محدثین کے اسٹوڈنٹس میں یہ مشہور تھا کہ میرے دادا استاد تو ابدال تھے بہت بڑے۔ اب آج کے دور میں ہمارے یہ علمی کتابی اور خوارے دوست ہوتے تو پکی بات ہے یقین مانیں انہوں نے امام ابو داؤد کے پاس جانا تھا اور جا کے کہنا تھا نہیں دیکھیں آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ابدال تو ہوتے ہی نہیں ہیں، قرآن میں ابدال نہیں آئے، آپ نے ابو داؤد میں سنن ابی داؤد میں ابدال کہاں سے لکھ دیے؟ امام ابو داؤد کا عقیدہ ہے ابدالوں کو ماننے والے کل بھی سچے تھے آج بھی سچے۔ یہ کتب ستہ میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لگتی۔ دوسری کتاب کتب ستہ کی، ابھی میں بات کر رہا ہوں محدثین کی، ہم محدثین کی مان رہے ہیں، یہ دیکھیں اب یہاں پہ لکھا ہے اور پوری مان رہے ہیں، اور اگلی سے اگلی بڑی زبردست بات وہاں بات ختم ہو جانی۔ یہ امام ابن ماجہ
سنن ابن ماجہ کتب ستہ میں سے ہے۔ اب اس کے اندر امام ابن ماجہ حدیث پاک کو ایک لکھتے ہیں، حدیث نمبر 3348 ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3348 ہے۔ سند سنیں، حدثنا یحییٰ بن عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار الحمصی وکان یعد من الابدال۔ امام ابن ماجہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کی میرے استاد یحییٰ بن عثمان بن سعید بن کثیر بن دینار الحمصی نے، یہ میرے وہ استاد ہیں جن کو لوگ ابدالوں کا نام گنتے تھے، اندر ان کا بھی نام لیتے تھے کہ یہ نارمل بندہ، عام بندہ نہیں ہے، یہ تو ولیوں کا ولی، بابوں کا بابا، ابدال ہے۔ یہ جو آج کہتے ہیں نا کہ یہ تو چیز ہی ولی تو چیز ہی کوئی نہیں ہوتے، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد کہتے ہیں وہ ساڑھے استاد بھی سارے بابے سن، جو ان کو نہ مانے وہ ہمارا نہیں، ہمارا وہی ہے جو ان سارے بابوں کو ماننے والا ہے۔ وَقَانَ يُعَدُّ مِنَ الْأَبْدَالِ، فرمایا یہ بابے تھے، ولی تھے، غوث کتب ابدال تھے۔ امام ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ وہ ابدال تھے۔ اب آخری بات اور میری گفتگو ختم۔ ہمارے دوست ہم سے جب بات کرتے ہیں، کوئی بات ہو، علمی ڈیبیٹ ہو، کلام ہو، تو کہتے ہیں بخاری سے دکھاؤ، صحیح بخاری میں لکھا ہے، بخاری میں یہ لکھا ہے، بخاری میں وہ لکھا ہے، بخاری میں اتنا رفع دین ہے، اتنا رفع دین ہے، یہاں تک ہاتھ اٹھانے بخاری، بس وہ بخاری کی گردان رگڑ دیتے ہیں۔ امام بخاری کے عقیدے سے ناواقف ہیں، اگر تھوڑا سا امام بخاری کا عقیدہ بتا دیں تو وہ بیچارے پھر بخاری سے بھی پتلی گلی نکل جاتے ہیں۔ اب امام بخاری کا عقیدہ سنیں، امام بخاری بھی ابدالوں کو ماننے والے تھے۔ میرے سامنے کتاب ہے التاریخ الکبیر، اس کی 7ویں جلد ہے۔ جس طرح صحیح بخاری امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، التاریخ الکبیر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اور تاریخ الکبیر کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری فرماتے ہیں یہ وہ ہے، اس کے کچھ باب چاندنی راتوں میں گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے میں نے لکھا، یعنی قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھ کے میں ان ابواب کو جمع کرتا تھا۔ اب یہ تاریخ الکبیر ہے، 7ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 127 ہے، جو میرے پاس نسخہ ہے بیروت لبنان کا پرانا، راوی نمبر ہے 572۔ ایک راوی کا ذکر کرتے ہوئے امام بخاری کہتے ہیں فروہ ابن مجالد نامی ایک راوی ہیں، یہ فلانی شام میں رہتے تھے، وَقَانُوا لَا يَشُقُّونَ أَنَّهُ مِنَ الْأَبْدَالِ، پوری جماعت محدثین کو اس میں کوئی شک نہیں تھا یہ ابدال تھے۔ امام بخاری یہ نہیں فرما رہے کہ ابدال کوئی نہیں ہوتے، ابدال جعلی ہیں، سنیوں نے بنا لیے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں غوث کتب ابدال، فرمایا ہاں یہ فروہ ابن مجالد ابدال تھے، مستجاب الدعویٰ تھے، جب کوئی مشکل وقت آتا بابا سی، یہ پیر سی، یہ انہوں دا کلندر سی، جب کوئی زمانے والوں کو مشکل وقت آتا تو مجالد کی بارگاہ میں جاتے، فروہ ابن مجالد کے پاس جاتے، چونکہ یہ ولی اللہ تھے، صاحب ڈیوٹی تھے، ابدال تھے، ان سے دعا کراتے، یہ دعا کرتے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے کو اپنی کتاب میں واضح طور پہ بیان فرما رہے ہیں کہ ابدال ہوتے ہیں، میں بخاری ابدالوں کو ماننے والا ہوں۔ مزے والی بات یہ ہے، ہمارے دوست کہتے ہیں بس رفع دین کر لو بخاری سے، ہم کہتے ہیں رفع دین بعد کی باتیں ہیں، پہلے اپنا عقیدہ وہ رکھو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ والا ہے۔ اور آپ اس بات کو دیکھیں، آج بھی ہمارا عقیدہ وہ ہے جو اللہ نے امام بخاری کو عطا فرمایا۔ عقیدے کے اعتبار سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت و جماعت تھے۔ تو یہ حدیث طیبات کے اندر صحیح الاسناد حدیث آپ کے سامنے میں نے یہ بات رکھی، اور 15 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، 11 سے 12 تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ محدثین، کتب ستہ سے اوپر سے لے کے آخر تک، ان تمام کا یہ اتفاقی عقیدہ تھا کہ ابدال ہوتے ہیں، یہ جو غوث کتب ابدال کتبا نجبا ہیں، یہ اس کے آپ سارے طرق پڑھیں، وہ سارے آپ کو اس کے اندر مناسب مل جائیں گے، یہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ عہدے ہوتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو ویریفائی فرمایا، اپنی امت
امت کو ارشاد فرمایا، یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، تواتر معنوی سے یہ ثابت ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے بھی اپنے فتاویٰ میں اس کی بات کی ہے، لیکن وہ ابھی موقع نہیں، وہ انشاءاللہ وہ پھر کبھی اس کو بیان کریں گے۔ تو یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا آج جو یہاں پاکستان میں ہم عقیدہ لیے بیٹھے ہیں، یہ مدینہ طیبہ سے نکلا ہے، اور 14 صدیوں کے محدثین کا وہی عقیدہ ہے جو آج کے سنی کا عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان اولیاء سے شرف ملاقات بخشے، اللہ تعالی ہمیں بھی ابدال ملائے، اللہ تعالی ہمیں بھی صالحین کی سنگت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں ان کے والے کام کرنے کی توفیق بخشے۔ وما علیہ سوال ہے؟